دیکھتے ہیں مرزا دبیر کے مرثیہ نگاری۔ مولانا آزاد آب حیات میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے کم سے کم 3000 مرثیہ لکھا ہوگا۔ سلاموں اور نوحوں اور رباعیوں کا کچھ شمار نہیں۔ ایک مرثیہ بے نقط لکھا، جس کا مطلب ہے ہم طالع ہما میرا وہم رساں ہوا۔ جو انہوں نے یہ بے نقطے والی مرثیہ لکھا ہے، اس میں اپنا تخلص بجائے دبیر کے عطارد لکھا ہے، اور کوئی شک نہیں کہ ان کے ساتھ ہندوستان میں مرثیہ گوئی کا خاتمہ ہو گیا۔ نہ اب ویسا زمانہ آئے گا، نہ ویسے صاحب کمال پیدا ہوں گے۔ یہ بات جو ابھی دیکھ رہے ہیں، یہ جو آب حیات میں لکھا ہے محمد حسین آزاد نے، کہ ان کے ساتھ ہندوستان میں مرثیہ گوئی کا خاتمہ ہو گیا، نہ اب ویسا زمانہ آئے گا، نہ ویسے صاحب کمال پیدا ہوں گے۔ شاد عظیم آبادی نے لکھا ہے کہ تشبیہ و استعارات، تراکیب و نازک خیالی میں ایک معنی پوشیدہ کار کا رکھ دینا انہی کا کام ہے۔ شبلی نعمانی لکھتے ہیں فصاحت ان کے کلام کو چھو بھی نہیں گئی۔ بندش میں تعقید اور اغلاق، تشبیہات اور استعارات اکثر دور از کار، بلاغت نام کو نہیں، کسی چیز یا کسی کیفیت یا حالت کی تصویر کھینچنے سے وہ بالکل عاجز ہیں۔ خیال آفرینی اور مضمون بندی البتہ ہے، لیکن اکثر جگہ اس کو سنبھال نہیں سکتے۔ تو یہ ہے جو شبلی نعمانی نے ان کے سلسلے میں کہہ رکھا ہے۔ آگے بھی دیکھیں گے۔ ہاں یہ ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ خیال آفرینی اور مضمون باندھ لیتے ہیں، اچھا سے اچھا خیال پیش کر لیتے ہیں، لیکن خیال پیش کرنے کے لیے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں اس میں تعقید پائی جاتی ہے۔ موازنہ انیس دبیر جو انہوں نے لکھی ہے، اس پہ محمد احسن فاروقی کہتے ہیں کہ انیس دبیر دو مختلف انفرادیتوں کے مالک ہیں، اور دونوں کی حیثیت اور نزاکت احساس جو ہے متضاد ہے، دونوں الگ الگ ہیں۔ میر انیس کا ادراک قدرتی یعنی نیچرل ہے، اور مرزا دبیر کا جو ہے ما بعد الطبیعیات یعنی جو حقیقی دنیا ہے اس سے پرے وہ بات کہتے ہیں۔ میر انیس صاحب صفائی کلام، لطف زبان، چاشنی محاورہ، خوبی بندش، حسن اسلوب، مناسبت مقام، طرز ادا اور سلسلے کی ترتیب میں جواب نہیں رکھتے، اور یہی رعایت ان کی کم گوئی کا سبب تھی۔ جبکہ مرزا دبیر جو ہیں صاحب شوکت الفاظ، مضامین کی آمد، اس میں جا بجا غم انگیز اشارے، درد خیز کنائے، المناک اور دلگداز انداز جو مرثیہ کے غرض اصلی ہے، ان وصفوں میں بادشاہت ہے۔ یہ بات آب حیات میں لکھی ہے۔ دونوں کا تقابل کہ دونوں کا الگ ہے، یعنی میر انیس جو ہیں یہ سادگی سے کام نکالتے ہیں، ان کے ہاں زبان اچھا ہے، چاشن محاورہ ہے، اسلوب اچھا اختیار کر لیتے ہیں، اور مقام کے اعتبار سے الفاظ کا لانا انہیں اچھا آتا ہے۔ لیکن دبیر کے ہاں جو ہے یہ شوکت الفاظ یعنی مشکل الفاظ، جو لکھنؤ کا مزاج تھا، وہ شوکت الفاظ، مضامین کی آفرینی ان کے ہاں ہے، اور رلانے کا کام، جیسا کہ یہ دربار سے جڑے ہوئے تھے اور جو مرثیہ کا اصل کام ہے اس کے یہ بادشاہت ہے، ان وصفوں میں بادشاہت ہے۔ تو وہی خواجہ آتش نے مرزا دبیر کے ایک مرثیہ پڑھنے کے بعد کہا تھا کہ یہ مرثیہ تھا یا لندور بن سعدان کی داستان تھی۔ انیس کے چہرے میں مثنوی کا مزاج نمایاں ہے، یہاں طرز فکر رومانی ہے۔ انیس کا مصورانہ انداز اور اس سے پیدا ہونے والے محاکات منظر میں رنگ بھر رہی ہے۔ یہاں خیال آفرینی نہیں ہے، ان خیال آفرینی یعنی ان کے ہاں تخیل کی کمی ہے، انیس کے ہاں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خیال آفرینی نہیں ہے، یہ ہے کہ ہاں جو خیال پہلے سے پیش کیے گئے ہیں اس کی تصویر اچھا کھینچ لیتے ہیں۔ تصویر کی متضاد صفات میں مناسبتیں تلاش کرنے کی کوئی کوشش نہیں ہے۔ استعارات و تراکیب بھی سادہ ہیں، یہاں مصوری کا عمل نمایاں ہے۔ اس کے برخلاف دیکھیے دبیر کے چہرے کا منظر جو ہے وہ قصیدے کا رنگ جھلکتا ہے اس میں۔ ان کے ہاں انیس کے ہاں اس کا آہنگ بلند اور لہجے میں خطیبانہ مردانہ پن تھا، الفاظ میں شان و شوق
اور انیس کے مقابلے میں دبیر کے راگ کی رفتار بھی قدرے تیز ہے۔ یہاں دبیر کی علمیت بھی نمایاں ہے اور واضح طور پہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا ذہن جو ہے وہ تخلیق معانی اور ایجاد مضامین کی طرف مائل ہے، یعنی وہ معنی پیدا کرتے تھے اور مضامین وضع کرتے تھے، مضامین ایجاد کرتے تھے۔ دبیر کے ہاں مابعد طبعیاتی تصورات شعری پیکر کو جنم دیتے ہیں اور ان کا اسلوب میں ہوتا ہے، یعنی وہ مابعد طبعیات جو ہمیں نظر نہ آنے والی چیزیں اس کی وہ عکاسی کرتے تھے اور اس کے لیے الفاظ اچھا لاتے تھے۔ دبیر کے تراکیب میں جو ہے خیال رنگ بھرتا ہے، تلمیحات سے دور کی بات قریب آ جاتی ہے، جبکہ انیس کے ہاں منظر کو دیکھنے کے لیے دماغ پر زور ڈالنے کی ضرورت پڑتی ہے اور پھر اس سے لطف اٹھایا جا سکتا ہے۔ انیس منظر کشی میں جو تصویر بناتے ہیں وہ فطری ہوتا ہے، تو ان کے ہاں فطریت پائی جاتی ہے۔ دبیر کے ہاں تاثرات ہیں جن پر غور کرنے سے تصویر بنتی ہے، یعنی صرف یہ تاثر پیش کرتے ہیں اور انیس پورا منظر پوری تصویر پیش کر دیتے ہیں۔ ان کے ہاں خیال کی تہداری سے تصویر بنتی ہے اور یہ وہی طرز جدید ہے جس کے بانی ممتاز نمائندے ناسخ ہیں، یعنی اس زمانے میں جس کا رنگ تھا اس پہ چلے ہیں دبیر، اور انیس جو ہے یہ نیچرل اور فطری چیزوں پہ چلے ہیں، جس کی وجہ سے بعد میں دبیر کا درجہ کم ہو گیا ہے اور اس زمانے میں دبیر کا درجہ جو ہے وہ زیادہ تھا۔ شبلی کہتے ہیں کہ مرزا دبیر میں اصل ما بہل امتیاز جو چیز ہے وہ خیال بندی اور دقت پسندی ہے، یہی چیز مرزا صاحب کے تاج کمال کا ترہ ہے، ان کی پگڑی ہے، یعنی یہی چیز جو خیال بندی اور دقت پسندی ہے۔ اس میں کچھ شبہ نہیں کہ مرزا صاحب کی قوت متخیلہ نہایت زبردست ہے اور وہ اس قدر دور کے استعارے اور تشبیہات ڈھونڈ کر پیدا کرتے ہیں کہ وہاں تک ان کے حریفوں کا طائر وہم پرواز نہیں کر سکتا۔ راست نما اور دل فریب استدلال جو شاعری کا ایک جزو اعظم ہے ان کے ہاں نہایت کثرت سے پایا جاتا ہے۔ وہ قوت متخیلہ کے زور سے نئے اور عجیب دعوے کرتے ہیں اور خیالی استدلال سے ثابت بھی کر دیتے ہیں۔ مبالغے کی مضامین کو وہ اس قدر ترقی دیتے ہیں کہ پہلے مبالغے ان کے مقابلے میں ہیچ ہو جاتے ہیں۔ آگے اسی چیز کو لکھتے ہیں کہ خیال آفرینی، دقت پسندی، جدت استعارات، اختراع تشبیہات، شاعرانہ استدلال، شدت مبالغہ میں ان کا جواب نہیں ہے۔ دبیر ایک روش خاص کے مخترع تھے اور خاتم بھی، اور ان کی نئی تشبیہیں اور اچھوتے استعارے جو ہیں گنجین معنی کا طلسم ہیں۔ ہاں تو غالب کا یہ شعر ہے، گنجین معنی کا طلسم اس کو سمجھیے جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے، یعنی جو الفاظ میرے شعر میں آ جائے تو وہ معنی کا خزانہ لیے ہوئے ہیں۔ مرزا دبیر کی شاعری کے بارے میں دو باتیں ذہن میں رہنی چاہیے۔ ایک یہ کہ وہ بہت زود گو شاعر اور بہت مصروف انسان تھے، تو وہ ایک جلد کہتے تھے اور بہت مصروف تھے، اسی وجہ سے میر انیس کی طرح ہر مصرعے کی نوک پلک درست کرنے کی نہ انہیں فرصت تھی اور نہ یہ ان کا مزاج تھا۔ ہاں، اس لیے فن کے لحاظ سے وہ لاپرواہ شاعر نظر آتے ہیں اور جودت طبع کے باوجود ان کے کلام میں فن کی ایسی ناہمواری موجود ہے جو اکثر ناگوار گزرتی ہے، مگر ان کے ہاں تنوع ہے۔ وہ انیس کے رنگ میں مرثیہ لکھنے پر قادر ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو کچھ طرز انیس میں دبیر نے لکھا ہے وہاں وہ زیادہ سے زیادہ انیس جیسے ہو جاتے ہیں، لیکن انیس سے آگے نہیں جاتے۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ انیس ایک نامی گرامی تہذیب یافتہ خاندان کے فرد ضرور تھے، مگر علم کے اعتبار سے دبیر کا رتبہ بلند ہے اور وہ بلا شبہ انیس سے کہیں زیادہ بڑے عالم تھے۔ ان دبیر پڑھے لکھے زیادہ تھے، لیکن یہ ہے کہ وہ فن پہ اپنے مصروں پہ کام نہیں کرتے تھے۔ انیس کے بعد دبیر کے بارے میں، دبیر کے حیات اور ان کے مرثیے سے متعلق